السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید، پروگرام جرم انجام کے ساتھ۔ لاہور کے علاقے نصیر آباد میں سابق پولیس اہلکار کی اندھا دھند فائرنگ، جس کے نتیجے میں 2 سگے بھائی جان کی بازی ہار گئے۔ شادی کی تقریب میں آئے اس سابق پولیس اہلکار نے کیوں فائرنگ کی، اور کیا اس کی ان مقتولین کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کوئی وجہ نات تھی جس کی وجہ سے اس نے فائرنگ کی، یا صرف یہ ایک ہوائی فائرنگ کا واقعہ تھا جس کی وجہ سے حادثاتی طور پہ دونوں بھائی جاں بحق ہو گئے۔ برسا سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ تفتیش میں کیا پولیس ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے، انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ ماہر نفسیات اور ماہر قانون اس کیس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں۔ نصیر آباد کے علاقے میں حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا، شادی کی تقریب تھی جہاں پر فائرنگ ہوئی اور 2 سگے بھائی جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ ابتدائی طور پہ یہی معلوم ہوا تھا کہ ہوائی فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا، لیکن جیسے جیسے تفتیش بڑھی یہ جو واقعہ ہے اس کو بالکل مختلف طریقے سے نیریٹ کیا جاتا ہے مدعیوں کی جانب سے۔ لیکن اس کے اندر اگر پولیس کا کردار دیکھیں تو پولیس جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ڈی ویپنائزیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور شہر کے اندر قانونی ہو یا غیر قانونی ہو اسلحے کی نمائش پر سختی سے پابندی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرایا جا رہا ہے۔ لیکن نہ صرف شادیوں پر فائرنگ کا رجحان جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، بلکہ علاقوں میں محلوں میں بھی لوگ گاہے بگاہے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ایسا حادثہ جو ہے وہ رونما ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی یا زخمی ہو جاتا ہے یا جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ جس کیس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس پہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی طور پہ یہی کہا گیا تھا کہ ہوائی فائرنگ کی گئی ہے، لیکن اب مدعی کہتے ہیں کہ یہ ہوائی فائرنگ نہیں تھی بلکہ شاید ملزم کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ کیا واقعتاً یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا؟ مدعی مقدمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو 2 سگے بھائی اس کے اندر قتل ہوئے ان کے بھائی اور بیٹے جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اور ہم سب سے پہلے آپ کا نام اور آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ جی میرا نام غلام حیدر ہے، میں ان کا سگا بھائی ہوں، سب سے بڑا ہوں میں۔ یہ میرے دونوں چھوٹے بھائی تھے، ایک مجھ سے چھوٹا تھا، ایک سب سے چھوٹا تھا۔ اور یہ دونوں آپ کے بھائی کیا کرتے تھے؟ ایک پولیس میں تھا، ایک پلانٹ پروٹیکشن میں سب انجینئر تھا۔ تو دونوں حاضر سروس ڈیوٹی یہ اپنا فرض انجام دے رہے تھے۔ جی، اور یہ جو آپ کے بھائی جو پولیس میں تھے وہ کون سے تھانے میں تعینات تھے اور کب سے؟ یہ ٹاؤن شپ میں AVLS کوئی اینٹی لفٹنگ کار ویکل لفٹ ہے نا، یہ اس میں نائب محرر تھے۔ اس دن کہاں پہ آپ لوگ گئے ہوئے تھے؟ اکٹھے گئے؟ کس کی شادی تھی؟ وہ ہمارے کزن ہیں، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو ہم سب اپنے اپنے گھر سے ادھر پہنچے ہیں، تو ایک ہی ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب بارات آئی تو انہوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ہوائی فائرنگ شروع کی، بار ڈولفن فورس آ گئی ہے، انہوں نے ان کو روکا کہ آپ ہوائی فائرنگ نہ کریں۔ ایک ہی بندہ تھا جو ہوائی فائرنگ کا؟ اس کے ساتھ 2 3 4 اور بندے تھے، جس میں سے 2 3 پرومیننٹ ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں، ویڈیو میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ انہوں نے جب روکا ان کو تو اس نے ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان کو پکڑ کے لے جاتی۔ انہوں نے اس کو یہ پولیس سے نکالا ہوا بندہ تھا، اس نے اپنا کارڈ کوڈ دکھا کے اثر انداز ہوا کہ میں تمہارا پیٹی بھائی ہوں تو مجھے ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، انہوں نے کہا اب فائرنگ نہیں کرنی آپ نے۔ یہ جو مرکزی ملزم ہے آپ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ پولیس پہلے وہ بھی پولیس میں تھا ملازم، لیکن پولیس سے نکالا ہوا تھا۔ آپ کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ ویسے کہ ہمارا یہ محلے میں رہتا تھا ادھر، تو ابھی کچھ عرصے پہلے ان کے جو ان لاز تھے وہ یہاں سے اپنا گھر کرائے پہ دے کے تو نشے من اقبال میں چلے گئے۔ تو ہیں ہمارے سارے تعلق والے لوگ، جاننے والے لوگ ہی ہیں۔ تو ملزم کو یعنی آپ پہلے سے جانتے ہیں؟ جانتے ہیں جی۔ اور آپ یعنی کبھی ملاقات وغیرہ ہوئی؟ یہ عرصہ کو 5 سے 10 سال سے نا مسقط گیا ہوا تھا، کبھی کبھی وہاں سے آتا تھا، لیکن ابھی یہ چونکہ یہ جس کی شادی تھی یہ ان کا بردر ان لا تھا۔ تو اگر یہ وہ پولیس میں تھا تو پھر باہر کیسے 5 7 10 سال؟ وہ پہلے نکالا ہوا تھا، نکال دیا۔ اور یہ پتہ ہے کس وجہ سے نکالا؟ یہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے نکالا تھا، یہ جو بدگماشیاں کرتا تھا، فائرنگ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے نکالا۔ اور محلے کے اندر بھی اس کی ایسی ریپوٹیشن، آپ بے شک جب جس مرضی گلی میں چلے جائیں کسی سے بات کریں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ بدگماش آدمی ہے۔ ٹھیک، تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے کسی رشتہ دار کی بیٹی کی شادی تھی، آپ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے؟ ہاں جی، ہم وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے ڈولفن والوں نے باہر روکا اس کو، تو یہ اندر آ کے اس نے فائرنگ کرنے کی کوشش کی،
وہاں پر ہم نے اس کو منع کیا کہ یہ فائرنگ یہاں پر پڑال میں فائرنگ نہیں کرنی ہے آپ نے منع کیا؟ ہاں میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے جو پولیس میں تھا ہم نے منع کیا کہ یہاں پر آپ نے نہیں کرنی. آپ لوگوں نے کیوں منع کیا؟ یعنی بہت قریبی رشتہ دار ہے آپ کا جس کی شادی ہو رہی تھی یا ویسے ہمارے کزن کی بیٹی کی شادی تھی, ہم نہیں چاہتے کہ بدمزگی پیدا ہو. ہم نے اسے منع کیا کہ یہاں فائرنگ نہیں کرنی, تو اس سے ہماری تلخ کلامی ہوگی اسی بات پہ. تو اسی نے ہمارے نالج کے مطابق اسی گرج میں اس نے یہ حرکت کی ہے. جیسے عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کریں تو تھوڑی سی گرمی سردی ہو جاتی ہے, اس طرح کی گرمی سردی ہوئی ہے, یہاں بات کافی زیادہ بڑھ گئی تھی, کافی تلخی ہو گئی تھی اس سے کافی نا. وہ جب آپ نے اس کو منع کیا تو وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ میں نے فائرنگ کرنی ہے, مجھے آپ نہ روکیں بس. تو تلخی کس وجہ سے؟ تلخی اسی بات پہ کہ ہم نے کہا ہم نے فائرنگ نہیں کرنے دینی. اور ویسے آپ اس کو محلے سے جانتے ہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں تھا, یہ دوسری طرف سے, یہ دوسری یہ لڑکے والوں کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور لڑکے والوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق وغیرہ؟ لڑکا جس سے ہماری بھتیجی کی شادی ہو رہی تھی اس کا یہ بہنوئی ہے. لڑکے کا. اچھا, آپ لوگوں کی تلخ کلامی ہوئی, یہ پھر وہاں سے باہر چلا گیا, پھر اس نے فائرنگ کب کی؟ اور کوئی آفٹر 3-4 منٹ اس نے فائرنگ باہر کیا, اور اس فائرنگ کی زد میں آپ اس کی زد میں ہم آگے. اور مجھے لگا تھا جیسے ٹارگٹ میں ہوں, لیکن فارچونیٹلی مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, تو میرے 2 بھائی اس کی زد میں آ گئے. آپ کیوں ٹارگٹ ہو سکتے تھے؟ تلخی ہماری ہوئی تھی نا. وہ چھوٹا بھائی تو بیچارے میرے جو دائیں سائڈ پہ بیٹھا تھا اس کا تو بات ہی کوئی نہیں تھی. ٹارگٹ میں, جو میرا چھوٹا بھائی پولیس میں تھا یا میں تھا, ٹارگٹ ہمیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس نے کیا بھی ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے وہ فارچونیٹلی میں بچ گیا, اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بڑھائی ہوئی تھی, بچ گیا, میں دوسرے بھائیوں کو لگ گیا. ابتدائی طور پہ جب یہ وقوع پیش آیا تو ہوائی فائرنگ کی, پولیس کو کال بھی ہوائی فائرنگ کی چلی, اور پھر بعد میں پولیس نے جب یعنی ابتدائی طور پہ موقع پہ پہنچی اور آپ کے زخمی بھائیوں کو اسپتال لے کے گئے تو یہی کہا جا رہا تھا ہوائی فائرنگ ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ہوائی فائرنگ نے آپ لوگوں کو ٹارگٹ کیا؟ ہوائی فائرنگ ہوئی باہر, جی, سڑک پہ جب بارات آ رہی تب ہوائی فائرنگ ہوئی. اس کے بعد وہ جو ڈولفن وہ جب روکا ہے نا, اس کے بعد فائرنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر یہی فائرنگ ہوئی ہے. اس کے بعد اس نے 2-3 برسٹ نکالے, اس میں سے ایک برسٹ نکالا, پہلے نیچے کر کے نکالا, پھر وہ جو سیدھا کر کے نکال دیا. اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ موجانہ طور پہ بچ گئے, اس کہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کیسے گولیاں چلی؟ ہم بالکل کارنر پہ بیٹھے ہوئے تھے, جہاں پر وہ کھانا کچن بنایا ہوا تھا, عارضی کچن بنایا ہوا تھا, وہاں پر کھانا وانا رکھا تھا. وہاں جا کے اس نے فائرنگ کی. وہاں پر 2-3 بندوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا فائرنگ کرتے ہوئے, اور سیدھی فائرنگ کر رہا تھا. سیدھی فائرنگ آپ لوگوں کی طرف, ہماری طرف فائرنگ. کہاں پہ گولیاں لگی اور کیا ہوا؟ ایک بھائی کو لگی ہے, وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا, ادھر اس طرف سے مارا اس نے, اس کو یہاں لگی ہے تو اس کے یہ دل میں سے نکل گئی یہاں سے. دوسرے بھائی کو یہاں رائٹ شولڈر پہ لگی ہے, لیفٹ شولڈر پہ, تو یہاں سے نکل کے اس کی شاید زخمی کرتے ہوئے یہاں رائٹ شولڈر سے نکل گئی. اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے, اور آپ سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں سینٹر میں بیٹھا ہوا. اس کے بعد آپ دونوں موقع پہ دم توڑ گئے؟ ایک نے فوری دم توڑ دیا اسی وقت, اور دوسرے کو ہم جب لے کے جا رہے تھے وہ چلڈرن تک گیا تھا, وہاں تک اس کے بعد دم توڑ دیا. ملزم کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کتنے لوگوں کے خلاف آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مقدمہ کن لوگوں کے خلاف آپ نے درج کروایا؟ مقدمہ ہم نے جو یہ مین ملزم ہے نا عاصم بلال سلیری, اس کے خلاف درج کروایا. اس کے ساتھ 4 نامعلوم بندے ہم نے اس میں ڈالے تھے, تو 2 بندوں نے انٹرم کروا کے وہ پیش ہو گئے ہیں, انویسٹیگیشن ان سے ہو رہی ہے. تو اب 2 بندے اور ابھی وہ ریس کر رہے ہیں کون ہے. جو بندے شامل تفتیش ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہے ایک یہاں پر ہماری گلی میں رہتا ہے, وہ لڑکا سیف ہے ولد محمد ظہور, اور ایک بچہ ہے فیصل بھٹی. وہ ان 2 بندوں کی ابھی, ان دونوں کو تو آپ جانتے ہوں گے؟ جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹرم کرائی تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی. ملاقات ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بس وہ اس کا موقف یہ ہے کہ پستول میرا تھا, اس کا سیف کا موقف یہ تھا کہ پستول میرا ہے, میں اس کے پیچھے, اس نے مجھ سے لے لیا تھا کہ وہ چل نہیں رہا تھا, اس نے کہا میں ٹھیک کرتا ہوں. یہ لے کے اندر گیا ہے, تو اس نے میرے سامنے فائرنگ کی ہے. تو اس کے بعد میں اس کے لیے پیچھے گیا تھا کہ یہ ادھر ادھر نہ کر دے میرا پستول. سیف کیا کرتا ہے؟ وہ کسی کنسٹرکشن کمپنی میں مردان میں کہیں کام کرتا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس اسلحہ کہاں سے ہے؟ جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں, اس نے بتایا کہ اس کو اسلحہ نہیں چلانا آتا. اس نے مجھے بتایا کہ شوقیہ میں نے نا وہاں پر مردان میں پسند کیا اسلحہ, تو مجھے یہاں پر نا ان لوگوں نے یہاں پہنچایا مجھے. تو یہاں سے مجھے اس نے 45,000 روپئے لیے, یہاں میں گھر پہ پہنچا دیا تھا. یہ اس نے بتایا. تو شادی پہ کیوں لے کے گیا؟ وہ کس کی طرف سے انوائٹڈ تھا؟ وہ تھا لڑکے کی طرف سے. لڑکے کی طرف سے لڑکا جو اس کا دوست تھا, یہ گیا لے کے آیا ہوں میں اس کو استعمال کروں میں. تو کہہ رہا مجھے لاک تھا, مجھے چلانا نہیں آیا. یہ جو ملزم ہے جس کو آپ عاصم سلیری جس کا نام بتا رہے ہیں, اس نے اس سے اسلحہ لیا؟ ہاں جی, اس نے کہا مجھے دے دو, میں اس کو, میں صحیح اس چلا نہیں, اس نے کہا مجھے دے دو, میں چلاتا ہوں اس کو, میں ٹھیک کرتا ہوں. پولیس نے ملزم کو تو اسی روز رات کو گرفتار کر لیا.
اور آپ کے مطابق آپ نے 4 ملزم کے علاوہ 4 اور بندوں کو نامینیٹ کیا تھا، جس میں سے 2 نے انٹرم قراری، 2 جو ہیں وہ بھی ہیں. ملزم کو پکڑنے کے بعد کیا تفتیش ہوئی ہے، کیا کہتا ہے، کیوں اس نے آپ کے بھائیوں کو قتل کیا، کیا اس والے وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے میرے پسٹل، اپنا پسٹل پیش کیا اس نے کہا میرے پسٹل کی گولی نہیں ہے، میں نے نہیں ہلاک کیا ان کو، میں نے نہیں ان کو مارا. لیکن ہمارے پاس عینی شاہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی نے گولی چلائی ہے. اور جو سیف ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی میرا پستول ضرور تھا لیکن گولی اس نے چلائی ہے. تو جب کیونکہ کافی روز اس واقعے کو گزر گئے اور اس کے اوپر نہ صرف آئی جی پنجاب نے بلکہ حکومت کی طرف سے بھی نوٹس لیا گیا تھا کہ ایسے 2 سگے بھائی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، اس کی تفتیش کے اندر ڈیفینیٹلی پولیس جو ہے وہ آپ لوگوں کو آگاہ بھی کر رہی ہوگی کہ کس طرح کی چل رہی ہے. پولیس تفتیش میں آپ لوگوں کو کیا بتاتی ہے؟ پولیس یہی بتاتی ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو، یہ ابھی تک تو ڈینائی کر رہا ہے. تو اب جیسے ہی دوسرے لڑکے شامل تفتیش ہوں گے پھر تفتیش. آپ کو نہیں لگتا کہ ملزم، کیونکہ آپ کے جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ وہ سابقہ پولیس ملازم ہے، تو اس کے پاس تو بہت طریقے ہوں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کے ٹیکٹک وغیرہ یوز کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی کرے گا جی، وہ بڑا کرمنل بندہ ہے اور اس کے سورس بھی ہیں، تو ڈیفینیٹ کرے گا. لیکن ہمیں اللہ سے امید ہے کہ جس طرح اس نے ہمارا گھر اجاڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائے گا. آپ بھائی بتائیے گا، آپ کے والد صاحب تھے، جی آپ بھی اس شادی میں گئے ہوئے تھے، کیسے آپ کو سارے وقوع کا پتہ چلا؟ جی میں شادی میں نہیں تھا، میں تو باہر ہوتا ہوں. اچھا، ماسٹرز کر رہا ہوں اپنا. تو مجھے ملک سے باہر ہوتے ہیں؟ جی ملک سے باہر ہوتا ہوں، میں جرمنی میں ہوتا ہوں. ٹھیک. وہاں سے اپنا ماسٹرز کر رہا ہوں. تو مجھے پھر فون پہ اطلاع دی گئی تھی، میری والدہ نے مجھے اطلاع دی تھی. پھر وہاں سے میں ادھر آیا ہوں والد صاحب کے جنازہ پڑھنے کے لیے. کیا والدہ نے آپ کو بتایا کیا ہوا ہے؟ تفصیلاً بتایا؟ تفصیلاً نہیں بتایا، انہوں نے بس یہ بتایا تھا کہ میرے والد صاحب کو گولی لگی اور وفات پا گئے ہیں. پھر راستے میں مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ میرے چاچو کو بھی گولی لگ گئی. کتنا مشکل تھا آپ کے لیے کہ آپ جرمنی میں پڑھائی کے لیے گئے ہوئے تھے، ملک سے دور، اپنوں سے دور، اور آپ کو ایسے اطلاع ملی؟ کیسے، کتنا مشکل تھا وہ وقت، اور جب پہنچے اس کے بعد اپنا ایکسپیرینس کیسا، کچھ شیئر کیجیے گا. بس مشکل تو بہت تھی. بس یہی سوچتے تھے کہ اب والد صاحب، پہلے تو یقین نہیں آتا تھا کہ والد صاحب واقعی چلے گئے. پھر ادھر ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے بس یہی سوچتے رہتے تھے کہ اب والد صاحب تو چلے گئے، آسرا تو ہمارا جو سایہ تھا وہ تو چھین لیا گیا. تو بس اب وہی تھا کہ اتنا میں تو بس بالکل سوچ نہیں پا رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے. جب آپ پاکستان پہنچے والد کی جنازے کے لیے، اور آپ کو پتہ چلا کہ وہ ایک شادی کے ایونٹ میں گئے تھے، جس طرح آپ کے تایا بتا رہے ہیں، شادی کے ایونٹ میں گئے تھے، وہاں پہ معمولی سی تلخ کلامی ہوئی اور پھر اس نے ہوائی فائرنگ کرنے کی بجائے ڈائریکٹ فائرنگ کر کے آپ کے والد اور چچا کو قتل کیا. اس سسٹم کے اوپر سے کوئی اعتبار اٹھا؟ جیسے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تفتیش میں وہ مان نہیں رہا. کتنا مشکل ہے، یعنی آپ پاکستان میں براٹ اپ آپ کا ہوا لیکن باہر پڑھنے کے لیے چلے گئے، کیسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں؟ یہ ہوائی فائرنگ تو انلیگل ہے، اور اس کو اگر ڈولفن والے وہاں تھے تو انہیں اسی وقت روکنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں روکا اور انہوں نے بس جان پہچان کے تھرو سے جانے دیا. جیسے تایا نے بتایا کہ وہ خود بھی پولیس والا تھا، تو اس نے جان پہچان کر کے اپنا کروا دیا، اور پھر بعد میں جو تلخلا میں ہوئی پھر اس کے بعد شاید اس نے پھر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. سسٹم پہ تو بھروسہ تھوڑا اٹھ جاتا ہے بندے کا. کیا کہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ کے تایا بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ڈینائی بھی کر رہا ہے اور مختلف ٹیکٹکس بھی استعمال کر سکتا ہے، اور مہینے 2 مہینے تک تو آپ واپس چلے جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے اس طرح سے آپ کے والد کے جو قتل ہوا ہے، ناحق قتل کیا گیا، اس کا آپ لوگوں کو جسٹس مل سکے گا؟ جی امید تو ہے، لیکن وہ امید تو ہے کہ ہماری جو جسٹس سسٹم ہے وہ ہمیں انصاف دلائے گی. یہ آپ کے تایا؟ جی میرے چاچا. محترم آپ بتائیے گا، 2 سگے بھائی شادی میں گئے اور دونوں اس طرح جان کی بازی ہار گئے، محلے کے اندر یہ واقعہ آپ لوگوں کے پیش آیا، کیا آپ بھی ادھر موجود تھے؟ اور ایسے انوائٹ تو میں تھا، لیکن انہوں نے ہمارے گھر سے نا صرف 2
इनवाइट किए थे, 2 पर्सन, 2 बंदे बुलाए थे। तो वो छोटा भाई चला गया और एक मेरा भतीजा चला गया, बड़े भाई का बेटा। ठीक। तो मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने जाना नहीं था। तो बस मैं भी तो घर पे था, खाना खा रहा था, तो मुझे उधर से फ़ोन आया कि दोनों भाइयों को गोली लग गई है। तो मैं उसी वक्त भाग के उधर पहुंचा हूँ, तो वो उनको हॉस्पिटल ले गए थे पीछे, फिर मैं हॉस्पिटल में भागा उनके पीछे। तो रास्ते में मुझे बता दिया उन्होंने कि जी वो तो। कितना मुश्किल है इस तरह की मौत का यकीन करना कि लोग घर से शादी पे जाएं और बगैर किसी वजह के कोई ऐसी यकीन तो हमें अभी भी नहीं आ रहा है। जैसे हमारे जवान भाई बिल्कुल तंदुरुस्त, कोई बीमारी, अचानक मौत, तो यकीन तो अभी भी नहीं आ रहा जैसे वो भी आ जाएंगे। घर से 2 जनाजे उठाने, बच्चे यतीम हो गए, बेगमें बेवा हो गई उनकी, बस किस कर सकते हैं आप? दुआई कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं आपको। उनके लिए दुआई है और हुकूमत से ये अपील है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस तरह के इलाकों के अंदर इस तरह के जराइम बहुत ज़्यादा हैं। मंशियात के इस्तेमाल के बाद हुल्लड़बाजी करना, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हवाई फायरिंग, भाई ने आपको बताया कि हवाई फायरिंग वगैरह करते हैं। आपको लगता है कि अगर पहले, जिस तरह आपके भतीजे ने भी कहा कि पुलिस अगर उसको पकड़ लेती मुलजिम को पहली दफ़ाई, तो ये जो सानिया हुआ, आप बतौर मुदई आपने आला हुकाम, डेफिनेटली सारे पुलिस अफसरान वगैरह आपसे राब्ते में आए होंगे, आपने उनको बताया कि ये डॉल्फिन ने इस तरह पहले हवाई फायरिंग के ऊपर रिस्पॉन्ड किया था लेकिन छोड़ के चले गए? जी बताया उनको, मैंने उनको ये भी बताया कि कभी आम शादी होती है, वहाँ पर कोई आतिशबाजी भी होती है, तो ये लोग पहुँच जाते हैं और बंदों को पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पर इसने 15-20 मिनट फायरिंग की है, तो इसको कोई पकड़ने के लिए नहीं आया। इसकी क्या वजह है? हो सकता है, पॉसिबल है कि इसने पहले ही उनको बाउंड किया हो या कुछ लालच दे के या जिस तरह भी उनको बाउंड किया हो। वहाँ पर पुलिस पहुंची नहीं होगा, स्वाय डॉल्फिन के जो लोकल पुलिस थी वो नहीं वहाँ पहुंची, वो बाद में आई है पुलिस वहाँ पर। आपने डॉल्फिन की शिकायत की कि डॉल्फिन ने मैंने बताया SHO साहब को कि ये ऐसे ऐसे मामला हुआ है, ये यहाँ पर मौजूद थे, इनसे पूछगछ की जाए कि इन्होंने क्यों इसको ढील दी इतनी, इसको पकड़ना चाहिए था, उनको उसी वक्त लेके जाते पकड़ के, ताकि ये साना ही ना होता। फिर ये क्या कहा उन्होंने कहा हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करेंगे। आखिर में क्या कहेंगे आप इस वाक़े के ऊपर, तफ्तीश के हवाले से, मुलजिम, सज़ा, सारा सिस्टम, जैसे आपके सर मैं तो हुकूमत से यही अपील करूँगा, आला काम से यही अपील करूँगा कि आज हमारे बेगुनाह भाई इस दुनिया से चले गए हैं, इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा किसी का प्यारा इस दुनिया से ना जाए, किसी का प्यारा ऐसे जैसे हमारे भाइयों की मौत हुई है, अल्लाह ताला दूसरों को महफूज रखे। इससे हमारी गुजारिश है आला हकाम से कि ऐसे हवाई फायरिंग का और ये बदतमाश लोगों का कोई ना कोई सदेबाब किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे थे, मुदई की भी आपने फरियाद सुनी जो वो आला हुकाम से कर रहे हैं। एक खुशी का मौका था जिसको मुलजिम ने मातम में बदल दिया है। 2 ख़ानदानों के लिए 2 सगे भाइयों के जनाजे घर से उठे, बच्चे यतीम हो गए, बीवियाँ बेवा हो गई, और मुलजिम के साथ इनकी कोई दुश्मनी, कोई अदावत नहीं थी, सिवाय इसके कि इन्होंने हवाई फायरिंग करने से उसको मना किया था और इनके मुताबिक उसने इनको टारगेट करके कत्ल किया। इनकी खुशकिस्मती थी, तीनों भाई इकट्ठे बैठे हुए थे, लेकिन इनकी खुशकिस्मती थी कि ये बच के इनके 2 भाई कत्ल हो गए। ये किस तरह के रवैये हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर परवरिश पा रहे हैं और पनप रहे हैं और लोग इसको अपनाते जा रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दोनों भाई घर से शादी के फंक्शन में अटेंड करने के लिए जाते हैं और वापस उनकी घर में लाशें आती हैं। एक तो जिस शादी में वो गए वो शादी का माहौल भी ख़राब हुआ, और जैसे मैंने भी अपने इंटरव्यू में भी कहा कि अगर कोई बंदा बीमार हो और वो फौत हो जाए तो घर वालों को ये सुकून होता है कि चलें ये बीमार था, लालत के बाद फौत हो गया। और अगर कोई दुश्मनी की वजह से कत्ल हो जाए तो वो भी पता होता है कि दुश्मनी, ना कोई दुश्मनी, ना कोई लेना, ना कोई देना, शादी में गए वापस लाशें आई। कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है उस ख़ानदान के ऊपर, उन घर के बच्चों के ऊपर। देखें, डेथ तो जिस तरह से भी हो एक ट्रॉमा होती है, और घर वालों पे, बच्चों पे, औलाद पे, आपके स्पाउस पे उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहते हैं। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ्स जिसका माइंड में, जहन में दूर दूर तक ना हो,
اس کے ایفیکٹ زیادہ لانگ ٹرم اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. جیسے ایک نیچرل پروسیس اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے کہ ہم 3 to 6 month میں ڈیتھ کے ٹراما سے یا کسی لوسٹ کے ٹراما سے آہستہ آہستہ باہر آ جاتے ہیں. لیکن جب ایک سڈن ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ سٹیپس پورے ہونا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا کہ جب انہوں نے نہیں سوچا ہوا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, یا تو ان کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوتی, یا کوئی فزیکل النس ہوتی, یا کوئی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ایسا کہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تب مائنڈ تھوڑا سا جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہ ہیل کرنے لگ جاتا ہے. آپ نے مدعیوں کی گفتگو سنی اور ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پہ ملزم جو تھا جب وہ شادی میں انٹر ہو رہا تھا تو ہوائی فائرنگ کر رہا تھا, جس بات پہ معمولی سی چپرش ہوئی اور اس کے بعد ملزم نے ہوائی فائرنگ روک دی. پولیس بھی آئی, پولیس نے بھی ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, اور کیونکہ انہوں نے اس کو روکا تھا تو شاید اس چیز کی اس نے دل میں رنجش رکھی اور ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے. ہوائی فائرنگ لوگ کیوں کرتے ہیں اور کیا یہ ذہنی سکون دیتی ہے, کیا ہے کہ ہوائی فائرنگ کرنے کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو پوسٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کوئی دشمنی کی وجہ سے وفات پا جائے یا جاں بحق ہو جائے تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کو پھر بھی تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ علالت کے بعد فوت ہوا ہے یا کوئی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گیا. لیکن اس کیس کے اندر دونوں سگے بھائی جو تھے وہ صرف شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے اور ان کی گھر لاشیں آئی, تو اس سے گھر والوں کے اوپر کتنا ایفیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہوگا, یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر نفسیات سحرش نور موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سحرش, ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. ہوائی فائرنگ یعنی اسلحے کا استعمال کہ آپ ہوا کی جانب یعنی آسمان کی جانب رخ کر کے گولیاں چلا رہے ہیں, جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی اور پولیس بھی اس کے اوپر حکومت کی جانب سے پابندی عائد کی ہوئی اور پولیس جو ہے اس کے اوپر سخت کارروائی کرتی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ سوشل میڈیا پہ اسلحے کے ساتھ تصویریں لگاتے ہیں, ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. کیا 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 ذہنی سکون ملتا ہے؟ دیکھیے, اگر ہم اس طرح کے بیہیویئرس کو دیکھیں, ہوائی فائرنگ کرنا یا اور بہت سارے بیہیویئر جو لوگوں میں دیکھ جاتے ہیں ایگریشن کے یا کچھ بھی ایسے, تو ان کی جو ہے کافی ساری وجہیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ جو وجوہات ہیں اس کے انٹرنل کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہیں, اور کچھ ایکسٹرنل. سب ڈفرینٹ باقی جو ممالک ہیں یا باقی کلچرز میں یہ بہت عام نہیں ہے کہ جس چیز سے روکا جائے وہی کام کیا جائے, اور ہوائی فائرنگ جو ایک انلیگل چیز بھی ہے اس سے روکا جا رہا ہے, منع کیا جا رہا ہے, پھر بھی وہ کر رہے ہیں. تو اس کی اگر وجہ دیکھیں تو ایک تو یہ کہ انسیکیورٹی, ایک پرسنل لیول پہ انسیکیورٹی ہے لوگوں کو, وہ سیکیور فیل نہیں کرتے, ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو خطرہ ہے, وہ خطرے میں محسوس کرتے ہیں خود کو, یا پرسنلی ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم میں اتنی ایبلٹیز نہیں ہیں کہ کوئی مسئلہ آئے تو ہم اسے ڈیل کر سکیں. تو ایک تو یہ پرسنل لیول پہ, دوسرا یہ کہ ہم ایز اے سوسائٹی بھی انسیکیور فیل کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے سیکیورٹی کے انتظامات یا ہمارے جو ادارے ہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جو ہم خود سے اپنے آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے نکل پڑتے ہیں. تو یہ جو ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے اس کی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایز اے پرسن خود کو اسٹرانگ شو کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے اسٹرینتھ لیتے ہیں اس کو کہ ہم نے ہوائی فائرنگ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کام جو کہ انلیگل ہے سب نہیں کر سکتے, یہ ہم کر سکتے ہیں, مطلب کہ ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ سب نہیں کر سکتے. ہم اس پرسنل لیول پہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اس کو, پھر خود کو سیکیور فیل کروانے کے لیے, اپنے آس پاس آس پڑوس کو دکھانے کے لیے اس وجہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک تو یہ وجہ آ گئی انسیکیورٹی کی. اس کے علاوہ کچھ پرسنالٹی ٹریٹس بھی ایسے ہوتے ہیں, ہم جیسی آئیڈینٹی اپنے سامنے پیدا کرتے ہیں. ایک انسان جو خود کو انٹلیکچوئل شو کروانا چاہے گا وہ جگہ جگہ پہ اپنی بکس شو کروائے گا. ایک انسان جو خود کو بہادر شو کروانا چاہے گا وہ اپنے بہادری کی کام کرتے ہوئے تصویریں یا ڈفرینٹ چیزیں اپلوڈ کرے گا اور دکھائے گا, شو کروائے گا. اسی طرح جو انسان شو کروانا چاہتا ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں, میرے پاس پاورز ہیں, یا اندر سے اس کے وہ ویک فیل کر رہا ہے, ایک ڈیزوننس کی فیلنگ کہتے ہیں اس کو ہم, کوگنیٹیو ڈیزوننس, مطلب اس کی جو اصل ایبلٹیز ہیں اور جو وہ چاہتا ہے آپ اس میں میچ نہیں کر رہے. تو وہ اس چیز کو شو کروانے کے لیے پھر اس طرح کی پکچر, جیسے کہ آج یہ جو کیس ہوا اس میں بھی ان کی پکچرز اپلوڈ ہوئی ہیں اسلحے کے ساتھ, تو وہ خود کو شو کروا رہے ہیں کہ آئی ہیو اسٹرینتھ, یا مجھ میں یہ ایبلٹی بھی ہے,
اور شاید یہ جو آلریڈی پولیس کا پارٹ بھی تھے جی پہلے یہ پولیس مین تھے, پھر مدعی کہتے ہیں کہ ان کو انہی حرکات کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا. ہاں, تو اب کن وجوہات کی وجہ سے نکالا گیا ہے؟ ظاہر ہے ایک انسان جو سروس میں ہو, پولیس سروس میں ہو, جو بہت ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والا ادارہ ہے, وہاں سے نکال دیا جانا اس بات کا پروف ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انسٹیبلٹی موجود تھی اس شخص میں. اچھا یہ بتائیے گا سیرش کہ دونوں بھائی گھر سے شادی کے فنکشن میں اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور واپس ان کی گھر میں لاشیں آتی ہیں. ایک تو جس شادی میں وہ گئے وہ شادی کا ماحول بھی خراب ہوا, اور جیسے میں نے بھی اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور وہ فوت ہو جائے تو گھر والوں کو یہ سکون ہوتا ہے کہ چلیں یہ بیمار تھا, لالت کے بعد فوت ہو گیا. اور اگر کوئی دشمنی کی وجہ سے قتل ہو جائے تو وہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ دشمنی, نہ کوئی دشمنی, نہ کوئی لینا, نہ کوئی دینا. شادی میں گئے واپس لاشیں آئی. کتنا برا افیکٹ پڑتا ہے اس خاندان کے اوپر, ان گھر کے بچوں کے اوپر. دیکھیں ڈیتھ تو جس طرح سے بھی ہو ایک ٹراما ہوتی ہے, اور گھر والوں پہ, بچوں پہ, اولاد پہ, آپ کے اسپاؤس پہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹ رہتے ہیں. لیکن ایکسیڈنٹل ڈیتھس جس کا مائنڈ میں, ذہن میں دور دور تک نہ ہو, اس کے افیکٹ زیادہ لانگ ٹرم اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. جیسے ایک نیچرل پروسیس اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے کہ ہم 3 to 6 منتھ میں ڈیتھ کے ٹراما سے یا کسی لوسٹ کے ٹراما سے آہستہ آہستہ باہر آ جاتے ہیں. لیکن جب ایک سڈن ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ سٹیپس پورے ہونا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا کہ جب انہوں نے نہیں سوچا ہوا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, یا تو ان کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوتی, یا کوئی فزیکل ایلنس ہوتی, یا کوئی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ایسا کہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تب مائنڈ تھوڑا سا جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہ ہیل کرنے لگ جاتا ہے. لیکن جب اس طرح سے سڈن ڈیتھ ہوگی تو مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا. تو جب ایکسیپٹنس فرسٹ اسٹیپ ہے ہیلنگ کا, جب ایکسیپٹنس نہیں آئے گی تو ان کے بچے, ان کے گھر والے, ان کے پیرنٹس, ان کے اسپاؤس جو بھی ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے, جس کی وجہ سے لانگ ٹرم مینٹل النس بھی آ سکتی ہے, فزیکل پرابلمس بھی آ سکتی ہیں. جو مدعی ہے مقتولین کا بھائی, وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے ہوائی فائرنگ کرنے سے منع کیا تھا, تو اس نے اس کا گرج نکالا ہے, اس نے اس وجہ سے ہم پہ فائرنگ کی. اگر 1 منٹ کے لیے والا موقف مان لیا جائے تو اتنی معمولی سی بات پہ عدم برداشت کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے بالکل اتنی سی بات کو برداشت نہ کر پانا, ایک تو یہ کہ ہم اگلے بندے کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں سمجھتے. جو ایک نارمل انسان ہے, مینٹلی اسٹیبل انسان ہے, وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ کیوں کہی گئی ہے. ہر انسان کو جیسے کہتے ہیں آزادی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے, اور وہ کوئی بھی کسی کو منع نہیں کر سکتے ہیں. تو کوئی آپ سے ایک بات کہتا ہے کہ یہ بات مت کرو, تو پہلے تو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی غلط ہے یا نہیں. لیکن جو انسان انسٹیبل ہے وہ اس طرح سے نہیں سوچ پائے گا, وہ اس کو پرسنل لیول پہ, جو ہم سائیکالوجسٹ مانتے ہیں کہ ان کا سوچنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, وہ اس کو پروسیس نہیں کر پاتے, تو وہ اس کو پرسنلائز کر لیتے ہیں کہ شاید اس نے میری ذات پہ کویشچن اٹھایا, کہ شاید اس نے مجھے کہا ہے کہ تم ایسے انسان ہو, تم ایسا کر رہے ہو, تم ایسا نہ کرو. تو اگر پرسنل لے جائیں تو بہت کم چانسز ہیں کہ پرسنل لے کے بھی لوگ غصہ تو کر سکتے ہیں, ایگریشن تو نکال سکتے ہیں, لیکن کسی کو جان سے مار دینا یا اس طرح سے نکالنا وہ تو نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگ شو آف ہی کرتے ہیں کہ اس کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہوگی کہ اس نے, جو میرے نزدیک ہے وہ صرف اتنی سی بات پہ کہ کسی نے منع کیا ہو ان کو, اس بات پہ مار دینا میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے سائیکولوجیکل اسپیکنگ. اگر ہم اس کی مزید تفتیش کریں تو شاید چیزیں اور سامنے آئیں, اور فیکٹرز یا پیچھے سے کوئی بیک گراؤنڈ سامنے آئے جس کی وجہ سے ہم ایسی بات کہہ سکیں. ہو سکتا ہے یہ صرف ہوائی فائرنگ ہی ہو, اسی سے منع کیا گیا ہو, تو اسی کا گرج اس نے ہوائی فائرنگ کر کے ہی نکالا ہو, جو ہو سکتا ہے غلطی سے اس کو لگ گئی ہو. لیکن اگر اس نے اس بات کو پرسنل لیا اور مرڈر کیا تو پھر اس انسان کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن پہ, یا اس وقت وہ کس فیز میں تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سبسٹانس کے اثر میں ہو یا کسی بھی اور چیز میں جس میں عارضی طور پہ اس نے ایسا سڈن اسٹیپ لیا ہو اور اس کے پیچھے سے پلاننگ ایسی نہ ہو. تو وہ تو مزید اس کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے تب یہ چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ. ہمارے نفسیات سیرش نیوز صاحبہ کی آپ گفتگو سن رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس نے اس ٹائم کوئی نشہ وغیرہ لیا ہو جس کی وجہ سے وہ اس مینٹل کنڈیشن میں ہو کہ اس کو جب روکا گیا تو اس میں تیش میں آ گیا اور اس نے فائرنگ کر دی ہوئی. ماہر قانون اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں.
وہ اسلحہ جو اس قتل میں دونوں کی موت کا سبب بنا، وہ جس بندے کا اسلحہ ہے اس نے بھی پولیس کو شامل تفتیش ہو کے یہ کہا ہے کہ یہ اسلحہ میرے سے قاتل لے کے گیا تھا اور اس نے فائرنگ کی۔ اس اسلحے کے مالک کے بیان کی کتنی ویلیو ہے؟ دیکھیں بالکل اس کے بیان کی ویلیو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہونا ثابت ہو گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کیس کے اندر ملزم یہ ڈیفنس نہیں لیں گے کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، چونکہ ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، آئی وٹنسز موجود ہیں، فرسٹ وہ انفارمیشن۔ کہتے ہیں میں نے فائرنگ ہی نہیں کی، ملزم مدعیوں کے بقول وہ پولیس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فائرنگ کی ہی نہیں ہے وہاں۔ دیکھیں ایسے بیان کی، ملزم کے ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں جس کے اندر اس نے وقوع سے یہ انکار کر دیا۔ وہ کل کو کہے گا جی میں جائے وقوع پہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اگر ان کے وکلا کل کو اپنا ڈیفنس لیں گے، ڈیفینیٹلی وہ تو بعد میں لیا جاتا ہے، جب وہ اپنا ڈیفنس لیں گے، اگر وہ یہ ڈیفنس لے گے کہ یہ قتل بالخطا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ ڈیفنس جو ہے وہ پریویل کرے گا اور ان کو قتل بالخطا کے تحت جو ہے سزا ہوگی۔ قتل بالخطا میں میکسیمم پینلٹی کیا ہے اور 302 کی بھی بتا دیجیے۔ 302 کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیتھ ہے، اس کے بعد لائف امپریزنمنٹ بھی ہے، لیکن جو قتل بالخطا ہے اس کی پینلٹی تھوڑی ہے، وہ اس کی سزائیں جو ہے قتل جو ہے انٹینشنل مرڈر اس سے بہت کم ہے، اور اس کے اندر چونکہ فائن بھی ساتھ موجود ہے تو اس میں فائن بھی کر دیتے ہیں اور وہ معاملہ سارا دونوں میں سے ایک ہوتا ہے، یعنی فائن یا پھر دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے 2 بندے مرے، ایک پولیس اہلکار تھا اور دوسرا سرکاری ملازم تھا، کیا مشورہ دیں گے آپ جو کمیاں کوتاہیاں ایف آئی آر میں موسٹلی جب بھی آپ سے پروگرام میں کرتے ہیں یا دیگر ماہر قوانین سے ہم بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کے اندر بہت سکم چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ آپ نے مدعیوں کی گفتگو سنی اور ماہر نفسیات کا بھی بیان آپ نے سنا۔ ماہر قانون اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور کس قسم کی اس کیس کی پیروی جو ہے وہ کی جائے تو ملزم کو سزا مل سکتی ہے، اور کون سے ایسے لیکوناز ہیں جس کو پوائنٹ آؤٹ ماہر قانون کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ماہر قانون فہد مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ فہد صاحب ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ۔ آپ نے ایف آئی آر دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ بندے کی ریپوٹیشن بھی کافی نوٹوریس رہی ہے علاقے کے اندر، دوسرا وہ پولیس ملازم بھی تھا اور انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کو محکمے سے نکال بھی دیا گیا اور یہی حرکتیں وہ گائے بغیر رپیٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ ابتدائی طور پہ ہوائی فائرنگ، لیکن بعد میں مقدمہ 302 کا ہوا اور کہا گیا کہ اس نے ارادتاً مارا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کیس ٹرائل چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے کرمنل کیسز کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی فریق کا کوئی اس کو انجری آتی، ضرب لگتی، کوئی مرڈر ہوتا ہے، یہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، وہ اس کو ہینیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لائک اگر کوئی ایک مرڈر ہو گیا، ان کی کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر 780 لگ جائے، دہشت گردی کے زمرے میں چلے جائے۔ الٹیمیٹلی اگر کوئی پریشرائز کر کے یا کوئی ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کر کے پولیس کے ذریعے لگوا بھی لیتا ہے نا، تو اس کا فائدہ ایکیوزڈ کو ہوتا ہے۔ پریزنٹ کیس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی موٹیو نہیں ہے۔ 302 جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ 302 کے اندر انٹینشنل پلانڈ مرڈر ہوتا ہے جو اس میں سے ثابت نہیں ہو رہا۔ اب اس میں ڈیفینیٹلی بندے ڈیتھ ہوئے ہیں، اپنا ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں قانون میں سکم موجود ہے اور اس طرح سے ہم اپلیکیشنز نہیں لکھتے، اس طرح سے ہم کارروائی پروسیڈ نہیں کرتے، اور ہم وکیلوں کو تب ہائر کرتے ہیں جب کورٹ میں چلا جاتا ہے کیس۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جسے ہم ایف آئی آر کہتے ہیں، وہ لکھنے سے پہلے ہی وکیل صاحب کو ہائر کرنا چاہیے اور ان سے ایف آئی آر لکھوانی چاہیے۔ لیکن اگر جس طرح کا یہ وقوع ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فائرنگ کرنے سے، ہوائی فائرنگ کرنے سے منع کیا تھا اور اس نے پھر بعد میں اس خلش میں ارادتاً ہم پہ فائرنگ کی، یہ چیز وہ کہتے ہیں ہمیں عینی شاہدین سے پتہ چلی اور بعد میں چیزیں پروو کرنے کی، تو ایف آئی آر تو ہوتی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اس کے بعد میں لوگوں کو حقائق پتہ چلتے ہیں، پولیس کو بھی کئی دفعہ بالکل یکسر مختلف حقائق پتہ چلتے ہیں جو ایف آئی آر میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور جو بعد میں وہ ضمنیوں میں لکھوائیں گے اس کی ویلیو اس سے کم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، جو ضمنیاں ہیں وہ پولیس لکھتی ہے، ویلیو تو صرف 161 کے بیانوں کی ہوتی ہے جو آئی وٹنسز دیتے ہیں، ان کی تو ویسی ویلیو کوئی نہیں ہوتی ہے جو پولیس نے لکھا ہوتا ہے۔
اب جو 161 کے بیان ہیں یا ان کی جو ان چیف ہیں، اس نے الٹیمیٹلی جو کانٹراڈکٹ کرنا ہے وہ ایف آئی آر کے ساتھ کرنا ہے. یا تو جو آنریبل کورٹ ہے جو ایویڈنس لیتی ہے وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایف آئی آر کے ساتھ ان کو کانٹراڈکٹ نہیں کرنے دیں گے، ہم تو اس کے ساتھ تقابل جسے کہتے ہیں ہم تقابل کرواتے ہیں کہ جناب آپ نے ایف آئی آر میں یہ بیان دیا تھا، اب آپ یہ بیان دے رہے ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی وہ ملزم کی ایکویٹل کا سبب بنتا ہے. اس لیے ایف آئی آر جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے ان کرمنل کیسز. اگر ہم آپ کی بات کے اوپر رہیں تو یہ ارادتاً قتل نہیں ہے، یعنی متن سے یہ لگتا ہے، لیکن 2 بندے تو مرے، پھر اس کے اندر کیا کورس آف لا ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں صورتحال یہ ہے، اب چونکہ یہ ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے، اب ان کو چیزوں کو ایویڈنس میں کور کرنا پڑے گا ٹیکنیکل طریقے سے. اچھا اب ایک معاملہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں یہ بھی دیکھنا آتا ہے، ہم جا کے جب ہمارا کوئی وقوع ہو جاتا ہے ہم جا کے کسی بھی وکیل صاحب کو ہائر کر لیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ وکیل صاحب سول کی پریکٹس کرتے ہیں، کرمنل کرتے ہیں، ٹیکس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اب اگر تو ہمیں فارچونیٹلی کوئی ایسے وکیل صاحب مل جاتے ہیں جو ہمارے ہی کیس سے ریلیونٹ کرمنل کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اس چیزوں کو، ان لکوناز کو کور کر لیتے ہیں. وہ ایویڈنس کے اندر اس طریقے سے ایویڈنس کرواتے ہیں کہ کل کو کانٹراڈکشن بھی نہ آئے اور وہ جو موٹیو ہے وہ بھی کسی طریقے سے پروو ہو جائے. تو اگر ان کے آئی وٹنسز سٹینڈ کر جائیں گے اور موٹیو کو وہ بیچ میں کنسیڈر کر کے پروو کر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ سزا کی طرف جائے گا. وہ اسلحہ جو اس قتل میں دونوں کی موت کا سبب بنا، وہ جس بندے کا اسلحہ ہے اس نے بھی پولیس کو شامل تفتیش ہو کے یہ کہا ہے کہ یہ اسلحہ میرے سے قاتل لے کے گیا تھا اور اس نے فائرنگ کی. اس اسلحے کے مالک کے بیان کی کتنی ویلیو ہے؟ دیکھیں بالکل اس کے بیان کی ویلیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہونا ثابت ہو گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کیس کے اندر ملزم یہ ڈیفنس نہیں لیں گے کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، چونکہ ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، آئی وٹنسز موجود ہیں، فرسٹ انفارمیشن. وہ کہتے ہیں میں نے فائرنگ ہی نہیں کی. ملزم مدعیوں کے بقول وہ پولیس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فائرنگ کی ہی نہیں ہے وہاں. دیکھیں ایسے بیان کی، ملزم کے ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں جس کے اندر اس نے وقوع سے یہ انکار کر دیا. وہ کل کو کہے گا جی میں جائے وقوع پہ بھی موجود نہیں تھا. وہ اگر ان کے وکلا کل کو اپنا ڈیفنس لیں گے، ڈیفینیٹلی وہ تو بعد میں لیا جاتا ہے، جب وہ اپنا ڈیفنس لیں گے، اگر وہ یہ ڈیفنس لے گے کہ یہ قتل بالخطا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ ڈیفنس جو ہے وہ پریویل کرے گا اور ان کو قتل بالخطا کے تحت جو ہے سزا ہوگی. قتل بالخطا میں میکسیمم پینلٹی کیا ہے اور 302 کی بھی بات ہے؟ 302 کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیتھ ہے، اس کے بعد لائف امپریزنمنٹ بھی ہے. لیکن جو قتل بالخطا ہے اس کی پینلٹی تھوڑی ہے، وہ اس کی سزائیں جو ہے قتل جو ہے انٹینشنل مرڈر اس سے بہت کم ہے. اور اس کے اندر چونکہ فائن بھی ساتھ موجود ہے تو اس میں فائن بھی کر دیتے ہیں اور وہ معاملہ سارا. دونوں میں سے ایک ہوتا ہے یعنی فائن یا پھر دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو جس طرح سے 2 بندے مرے، ایک پولیس والا پولیس اہلکار تھا اور دوسرا سرکاری ملازم تھا، کیا مشورہ دیں گے آپ جو کمیاں کوتاہیاں ایف آئی آر میں موسٹلی جب بھی آپ سے پروگرام میں کرتے ہیں یا دیگر ماہر قوانین سے ہم بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کے اندر بہت حکم چھوڑ دیے جاتے ہیں. اب تو ایف آئی آر تو درج ہو گئی اور 2 بندے بھی، 2 گھر کے سربراہ بھی جو ہے وہ اس فائرنگ کے نتیجے میں ماریں گے. کیا مشورہ کیا دیتے ہیں، کس طرح سے وہ کیس کو لے کر چلیں تاکہ ملزمان کو سزا بھی مل سکے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ وہ ایک بہترین کرمنل وکیل ڈیسائیڈ کریں تاکہ وہ وکیل صاحب کا کام ہے اس کیس کو ہینڈل کرنا. اگر وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں گے یا وہ وقوع ایز اٹ از بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی یہ ایکویٹل کا کیس بنے گا. بہت شکریہ. ماہر قانون فہد مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے مدعیوں کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ملزم نے اس خلش کے اوپر یا اس نے اس چیز کے اوپر ان کے اوپر اٹیک کیا ہے کہ جب وہ ہوائی فائرنگ شادی میں داخل ہو رہا تھا، ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، اس کو منع کیا گیا اور اسی تناظر کے اندر عدم برداشت کا شکار ہونے کے بعد اس نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے. ہمارے نفسیات کا بھی آپ نے سنا اور ماہر قانون کا آپ نے سنا کہ وکیل اچھا کرنے سے کیس جو ان کا مضبوط ہو سکتا ہے کیونکہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی ایف آئی آر جو ہے وہ بہت کمزور لکھ پائی گئی ہے اور اس کے اندر ارادتاً قتل جو ہے وہ ثابت کرنا مشکل ہوگا اور یہ قتل بالخطا کی طرف کیا جا سکتا ہے جس کی ڈیفینیٹلی قانون اس کے حوالے سے بھی سزا اور پینلٹی جو ہے اس کو ڈیفائن کر چکا ہے. لیکن اگر ایک اچھا لائر، ایک اچھا ماہر قانون جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو تو ملزم نے جو کیا ہے اس کی اس کو سزا مل سکتی ہے. آج کے پروگرام سے ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اعلانے کے بعد.